نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں ہمارے پیپر ہوتے ہیں تو ہم پیپر کی تیاری بہت اچھے سے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اگر پاس نہ ہوں یا اگر مارکس کم بھی آ جائیں تو ہمیں آبویسلی گھر سے مار بھی پڑتی ہے، ڈانٹ بھی پڑتی ہے، لیکن ہم لوگ میں بھی بھول چکے ہیں کہ یہ دنیا بھی ایک پیپر ہی ہے، اس میں بھی ہمیں پاس ہونا لازمی ہے۔ اگر ادھر پاس نہ ہوئے تو پھر جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں بھی ہم پاس نہیں ہوں گے۔ ادھر بھی فیل تو ادھر بھی فیل ہوگا، ادھر بھی پاس تو ادھر بھی پاس۔ اب ہمارے ادھر سبجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، اسلام میں سبجیکٹ نہیں ہے، آخرت میں سبجیکٹ نہیں پوچھے جائیں گے۔ قبر میں پہلے سوال یہ ہوں گے، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، من دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، اور من نبیو کا، اور تمہارا نبی کون ہے۔ من ربو کا، دین والے، ایمان والے یہی کہیں گے کہ اللہ۔ من دینو کا، ایمان والے اسلام ہی کہیں گے، اور من نبیو کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہیں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ لیکن جو منافقین ہوں گے، جو نان مسلمس ہوں گے، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ہوں گے، ان کے جوابات کچھ اور ہوں گے، اور پھر ان کا عذاب قبر میں ہی شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ قبر کا عذاب سٹارٹ کدھر ہے جی؟ قبر میں، اور آگے عذاب ابھی جہنم میں بھی ہمیں یا جو ان برے کاموں میں ہوں گے انہیں ملنا ہے قیامت میں، جہنم میں بھی۔ ادھر اب اگر دنیا کی طرف دیکھیں تو اب وہ عذاب ہمیں کیوں مل رہا ہے کہ ہم نے ادھر اپنے لیے آسانیاں کی، مطلب اللہ کو ہی نہیں راضی کیا، جو مال لیا وہ پتہ نہیں کدھر کدھر خرچ کیا، اللہ کے راستے میں ہی نہ لگایا، نہ اللہ کو راضی کیا، نہ اللہ کے رسول کو راضی کیا، آخرت میں مسئلے پڑ گئے، ادھر کی آسانی ادھر کی مشکل، ادھر کی مشکل ادھر کی آسانی، یہ والا ہے۔ اب جب حشر کے پہلے 5 سوال ہوں گے، سب سے پہلا سوال، اپنی عمر کدھر گزاری، جوانی کدھر گزاری، عمر کدھر گزاری۔ اب جن کی تو عمر گزری ہوگی اللہ کے لیے، وہ تو یہی کہیں گے کہ بھائی اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گزاری، اور جن کی کو میرے آپ کے جیسوں کی ہوگی وہ پھر کیا ہی جواب دیں گے۔ پھر پوچھیں گے جوانی کن کاموں میں گزاری۔ میں تشکیل میری ایک جگہ ہوئی تو ہم سارے نوجوان تھے، 9 لڑکے، ہم نوجوان ہی تھے، سردیاں تھی فل، گاؤں میں تشکیل ہوئی 3 دن کے لیے، وہ ہمیں مسجد میں انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے۔ بچے تھے ہم سارے، 15 16 17 سال کے تھے ہم سارے، 17 کا کوئی نہیں، 16 کی، اور 2 ہمارے ساتھ بڑے تھے، ایک ہمارے امیر اور ایک بھائی اور تھے، مطلب ان کی عمر کوئی 21 22 ہوگی، اور امیر ہمارے ضعیف تھے۔ اب انہوں نے جب ہمیں دیکھا نا، مسجد والوں نے، انہوں نے ہمیں اندر آنے دیا، تو اندر آ کے انہوں نے کہا کہ یار تم لوگ نا اتنی سی عمر میں دین کی فکر کرنا شروع ہو گئے ہو، تو ہمارے ادھر تو تم لوگوں جتنے بچے رضائیاں لے کے گھر سے اپنے بستر سے نہیں اٹھتے، اور تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فکر دی ہے کہ تم لوگ اتنی ٹھنڈ میں اپنے گھر کو چھوڑ کے مسجد میں، جدھر ہیٹر بھی نہیں ہے، اور مطلب اپنا انتظام، اپنا کھانا پینا اور سارا کچھ تم لوگوں نے، جدھر ایون واش روم کے دروازے بھی نہیں ہیں، واش روم بھی ٹھیک نہیں ہے، تم لوگوں نے 3 دن اپنے گزارنے ہیں، اور صرف کس لیے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنی آخرت میں اپنا وہ والا جو پرچہ آنا ہے اسے ہم پاس کر لیں۔ تو وہ اس بنا پر لوگوں نے ہم سے یہ سوال کیا کہ اتنی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اتنی فکر دی ہے کہ اس ایج کے بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں، تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ تم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جوانی جنہوں نے اس سے گزاری ہوگی ان کے لیے تو بھائی، میں نے پہلی ویڈیو میں بھی جیسے بتایا کہ جب فرشتے سلام کریں گے جنت میں تو وہ پوچھیں گے کہ نورانی مخلوق ہو ہمیں کیوں سلام کر رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ تم لوگ اپنی جوانی میں صبر کرتے تھے، اللہ کے راستے میں وقت لگاتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ جوانی کا آگے سوال ہونا ہے، مال کہاں سے کمایا۔
اب مال حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، کسی کو ٹھگ کے کمایا یا اصلیت کے ساتھ جو تھا وہ کمایا. ہمارے ادھر ہوتا ہے کہ اگر آپ نے قربانی کا بکرا بھی لینا ہے نا، تو اس میں بھی وہ کوئی نہ کوئی آپ کو نقص ہے بھی تو ہو گئے گا، نہیں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بھی سوال ہوگا. پھر مال آ گیا تو اسے خرچ کدھر کیا؟ جس طرح سورۃ الانفال میں غالباً شاید سورۃ الانفال ہی ہے کہ اس میں اولاد کو فتنہ کہا گیا کہ اولاد کی محبت میں انسان حرام طریقے سے بھی مال لے لیتا ہے اور حرام طریقے سے لگا بھی لیتا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ترجمہ. تو اسی طرح کہ حرام طریقے سے لیا اور پھر آگے کیا حرام سے لگایا، حلال طریقے سے لیا اور حلال سے لگایا. حرام سے لیا اور حرام سے لگایا یا حلال سے؟ اگر لیا ہی حرام سے ہے تو پھر آپ حلال سے نہیں لگا سکتے. اگر حلال سے لیا ہے تو پھر آپ وہ حلال طریقے سے ہی لگائیں گے. تو مطلب سوال ہونا ہے نا کہ مال کدھر سے آیا، کدھر خرچ کیا. اور پھر سوال ہونا ہے کہ علم تھا تو عمل کدھر تھا. مطلب علم تو سب کے پاس ہی ہوتا ہے، تو عمل کس کے پاس تھا، یہ بھی سوال ہونا ہے. اب اس علم کا فائدہ ہی نہیں کہ جس میں عمل ہی نہ ہو. بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر علم دیا ہے تو اس میں ہم عمل کریں. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے بھائی قیامت آنی ہے، لیکن بھول چکے ہیں کہ قیامت بھی آنی ہے. پتہ بھی ہے قیامت آنی ہے لیکن نہیں بھی پتہ کہ قیامت آنی ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیاوی کاموں میں ہم لوگ اتنے بیزی ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کو بھول چکے ہیں کہ بھائی وہ بھی کوئی زندگی ہماری ہوگی جس میں ہم نے جینا ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. تو خیر آپ کو بتا دیا. آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے بچائے اور اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنتی بنائے، اور جو فوت ہو گئے ہیں انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہم سے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے جتنے گناہ ہوئے ہیں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. فسبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.